اقتدار کیا ہے؟ آج ہماری بچیاں کالجز اور یونیورسٹیز کے مخلوط تعلیم کی وجہ سے، ملٹی میڈیا اور اینڈرائڈ فون کی وجہ سے آج ہماری بہت سی بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک رپورٹ پیش کرتا ہوں۔ یہ 5 سال کی رپورٹ ہے کہ مسلمان کی بچیاں 8 لاکھ کی تعداد میں غیر مسلموں سے شادی کر سکتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہ کسی قیامت سے کم نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس مسئلے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے آپ ہمارے یہاں زیادہ تر آج مائیں آئی ہیں، میں ان ماؤں سے گزارش کرتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ کہ خدا کے لیے جس طرح آپ اپنی بچیوں کے روشن مستقبل کے لیے کوشش کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنی بچیوں کو عمدہ کھانے کھلاتے ہیں، اپنی بچیوں کو عمدہ پہناوے پہناتے ہیں، ایک بار اپنی بچیوں پر نظر بھی رکھیے کہ کہیں آپ کی بچی آپ کے عزت کا جنازہ تو نہیں نکال رہی، کہیں آپ کی بچی آپ کے معاشرے پر کالک پوتنے کی تیاری تو نہیں کر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ماں ہیں اور ماں کی حیثیت سے یہاں بیٹھی ہے، اس وجہ سے میں نے اس موضوع کو اپنے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخر کون سی وجہ ہے کہ آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں؟ وہ کون سی وجہ ہے کہ آج ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ان میں سب سے بڑی وجہ ایک اعلان ضرور آج سماعت کریں۔ کا جلسہ نہیں ہے، آپ ہوش کے ناخون لیں کہ آج ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں۔ بحیثیت مسلم ہماری عزتوں کا جنازہ نکل رہا ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ ہوش میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے ہر چیز کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، ہم نے تو جلسے کا بھی مذاق بنا کے رکھ دیا، ہم نے شادیوں کا مذاق بنا کے رکھ دیا، عزیزان ملت اسلامیہ ہم نے عرس کا بھی مذاق بنا کے رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام طرح کی پریشانیاں ہمارے سروں پر مر رہی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہماری بچیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہے، جو کفر اختیار کر رہی ہے، جو شرک اختیار کر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اسلامی تعلیمات سے دوری۔ ہم نے اپنی بچیوں کو عمدہ کھانے کھلائے، ہم نے اپنی بچیوں کو عمدہ کپڑے پہنائے، ہم نے اپنی بچیوں کی ہر خواہش پوری کی، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اے میری بہنوں، اے میری ماں، کبھی تم نے اپنی بچیوں کو یہ بتایا کہ توحید کی عظمت کیا ہے؟ کبھی تم نے اپنی بچیوں کو یہ بتایا کہ رسالت کی عظمت کیا ہے؟ کبھی تم نے اپنی بچیوں کو یہ بتایا کہ اسلامی تاریخ کیا ہے؟ نہیں بتایا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہماری بچیاں اگر غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اگر وہ مذہب اسلام کو چھوڑ رہی ہے، اس کی ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔ آپ نے ان کی ہر خواہش پوری کی، آپ نے ان کے اچھے کپڑے پہنائے، آپ نے ان کی ہر خواہش پوری کی، لیکن آپ نے جو چیز نہیں دی وہ اسلام کی تعلیم نہیں کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے اسلام کی تعلیم نہیں دی ان کو، آپ نے توحید کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں بتایا، آپ نے رسالت کے بارے میں ان کو نہیں بتایا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کفر کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی بچیوں کو شرک کے بارے میں بتایا ہوتا، اگر آپ نے اپنی بچیوں کو کفر کے بارے میں بتایا ہوتا، اگر توحید کی عظمت کو اپنی بچیوں کے دلوں میں بٹھایا ہوتا، تو یقین مانو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی بچیاں ہرگز مذہب اسلام کو نہ چھوڑتی، آپ کی بچیاں ہرگز غیروں کے ساتھ نہ بھاگتی، آپ کی بچیاں ہرگز دوسروں کے ساتھ نکاح نہ کرتی، لیکن ہم نے اپنی بچوں کی ہر مانگ پوری کی، ہم نے اپنی بچوں کو سینے سے تو لگایا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے میں نے بتایا توحید کا مقام کیا تھا، توحید کی عظمت کیا تھی، رسالت کی چیز کی نام ہے، اسلامی تاریخ کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے، یہ ہم نے ان کو نہیں بتایا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ توحید کیا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، جو توحید اور شرک میں فرق نہیں کر پائی، انہیں یہ معلوم چلا کہ جو مذہب اسلام ہے وہی ہندوازم ہے یا وہی سکھزم ہے، اس وجہ سے انہوں نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا۔ پہلی وجہ